السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علمی گلدستہ یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال اور ویلکم ہے۔ میں آپ کا میزبان مفتی عبدالسلام قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سی ٹیٹ کے اردو پیپر کے آبجیکٹیو کوشچن آنسرس کے اقتباسات والے سوالات کو لے کر، اقتباسات جسے آپ ہندی میں گدیانس اور انگلش میں پیسج بھی کہتے ہیں، یہ سوالات کافی اہم ہوا کرتے ہیں اور نمبرات کے حاصل کرنے کا ایک اچھا موقع ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ اقتباسات میں ان تمام سوالات کے جوابات پوشیدہ اور مثمر ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے بچے کاہلی اور غفلت کی وجہ سے ان سوالات کو بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے آج ہم ان اقتباسات والے سوالات کو خوب اچھی طرح سمجھ کر حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آئیے اب پیسج اور اقتباسات والے سوال کو حل کرتے ہیں۔ اس کے لیے اسی طریقۂ کار کو اپناتے ہیں جو اب تک ہم اپناتے آ رہے ہیں۔ مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سب سے پہلے ہم سوالات کو سرسری نگاہ سے پڑھیں گے ذہن میں بٹھاتے ہوئے، اور پھر اقتباس کو پڑھ کر فٹافٹ اس کے جواب کو حاصل کریں گے۔ تو سوال نمبر 136 ہے، عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم۔ کس کے متعلق سوال ہے آپ یاد رکھیے گا، سید فضل الحسن، نام حسرت ہے، ایک شاعر بھی ہیں، بڑے صحافی ہیں، اس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے متعلق سوال کیا ہے، انہوں نے عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی تھی، یاد رکھیے گا۔ نمبر 137، گورنمنٹ ہائی اسکول فتح پور سے انہوں نے کس چیز کی تعلیم حاصل کی تھی۔ سوال نمبر 138، وہ ایک کامیاب شاعر اور کیا تھی، کامیاب شاعر تو تھے، اس کے ساتھ اور کیا تھی۔ سوال نمبر 139، سرگرم سیاست داں اور، سرگرم سیاست داں بھی تھے، بڑے راجنیتا تھے، اور اس کے ساتھ اور کیا تھی۔ اسی طرح سوال نمبر 140، فضل الحسن حسرت پیدا ہوئے، ان میں سے کب پیدا ہوئی، یہ سن لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 141، وہ قلمی نام جسے شاعر اپنے شعر میں استعمال کرتا ہے کیا کہتے ہیں، تخلص کہتے ہیں، جن کو سب سے شروع لائن میں، اقتباس کے سب سے شروع لائن میں ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 42، مجاہد آزادی کا معنی ہوتا ہے، بالکل نام سے ہی صاف معلوم ہو رہا، مجاہد آزادی، آزادی کا، آزادی کے لیے جہاد کرنے والا، آزادی کے لیے لڑنے والا، مجاہد کے معنی لڑنے والا، صاف معنی سے ظاہر ہو رہا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس اقتباسات کو ہم پڑھتے ہیں اور جواب کو جلدی سے حاصل کرتے ہیں۔ اقتباس میں کیا ہے، ہدایات مندرجہ ذیل عبارت کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ سوال نمبر 136 سے 142، سید فضل الحسن نام اور حسرت تخلص ہے۔ تخلص کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ قلمی نام جو شاعر اپنے شعر میں استعمال کرتا ہے کیا کہتے ہیں، تخلص کہتے ہیں، ایک جواب حاصل ہو گیا۔ 1875 میں قصبہ موہان، ضلع اناؤ، اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ پوچھا گیا تھا کس سن میں پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، 1857 میں پیدا ہوئے۔ بعض کتابوں میں ان کا سن پیدائش 1880 اور 1881 بھی ملتا ہے۔ وہ ایک کامیاب شاعر اور بے باک صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سرگرم سیاست داں اور مجاہد آزادی بھی تھے۔ اس میں دو سوال کا جواب آپ کا پوشیدہ ہے۔ وہ ایک کامیاب شاعر تھے اور ساتھ میں کیا تھے، بے باک صحافی تھے۔ پوچھا گیا ہے وہ ایک کامیاب شاعر اور کیا تھے، بے باک صحافی تھے۔ صحافی کسے کہتے ہیں، جرنلسٹ کو کہتے ہیں، پترکار کو کہتے ہیں۔ کامیاب شاعر اور بے باک صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ اور کیا تھے، ایک سرگرم سیاست داں اور مجاہد آزادی تھے۔ سیاست داں کا مطلب، سرگرم کا مطلب بہت جوشیلا اور بہت زیادہ وقت دینے والا اس کام میں۔ تو وہ ایک سرگرم سیاست داں، راجنیتا تھے، بڑے راجنیتا تھے، اور آزادی کے لیے لڑنے والے تھے۔ یہ بھی سوال کیا گیا ہے کہ ان سرگرم سیاست داں کے ساتھ اور کیا تھے، مجاہد آزادی تھے۔ عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی تھی۔ پوچھا گیا کہاں حاصل کی تھی، مکتب میں حاصل کی تھی۔ 1899 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج، موجودہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ حسرت 12 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کر دیا تھا، نے یہاں چھوٹ گیا، حسرت نے 12 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ آئیے اب جواب فٹافٹ حاصل کرتے ہیں۔ 136، عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی تھی، ابھی اقتباس سے پڑھ کے آئے ہیں۔ گورنمنٹ ہائی اسکول فتح پور سے کیا پاس کیا تھا، 12ویں نہیں، میٹرک پاس کیا تھا، چونکہ ہائی اسکول کا جب لفظ آ گیا تو ہائی اسکول میں میٹرک تک کی ہی تعلیم ہوتی ہے۔ ہائی اسکول میں بی اے نہیں ہوتا، ہائی اسکول میں آئی اے نہیں ہوتا، اور ہائی اسکول میں ایم اے بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ اقتباس میں نہیں، لیکن آپ کے دماغ کا سوال ہے کہ گورنمنٹ ہائی اسکول فتح پور سے کیا حاصل کیا تھا، انہوں نے کس چیز کی تعلیم حاصل کی تھی، میٹرک کی تعلیم حاصل کی تھی، چونکہ باقی کے 3 آپشن ہائی اسکول میں نہیں ہوا کرتے ہیں۔ وہ ایک کامیاب شاعر اور
بے باک صحافی تھے، سرگرم سیاست داں اور مجاہد آزادی بھی تھے۔ بالکل آسان ہے۔ فضل الحسن حضرت پیدا ہوئے کب؟ 1875 میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ قلمی نام جسے شاعر اپنے شعر میں استعمال کرتا ہے تخلص کہلاتا ہے، اسے تخلص کہتے ہیں۔ مجاہد آزادی کا معنی ہوتا ہے آزادی کے لیے لڑنے والا۔ مجاہد کے معنی لڑنے والا، آزادی کے معنی آزادی، مضاف مضاف الیہ ہے جسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مجاہد آزادی، آزادی کے لیے لڑنے والا۔ آگے ایک اور نظم کی شکل میں اقتباس کو پیش کیا گیا ہے، تو آئیے ہم فٹافٹ پہلے سوالات کو سرسری نگاہ سے پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم جواب کو بھی حاصل کرنے کی جلد ہی کوشش کریں گے۔ تو سوال نمبر کہاں سے ہے؟ سوال نمبر 143 سے ہے۔ عید سینوں میں کیا کیا بھر دیتی ہے؟ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ عید کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ عید سینوں میں کیا بھرتی ہے۔ ہر دل میں کس کا رنگ بکھر جاتا ہے؟ عید کے موقع سے ہر دل میں یا ہولی کے موقع سے کس چیز کا رنگ بکھر جاتا ہے؟ اجنبی ہاتھوں نے کیا لکھی تھی؟ کس کی تاریخ لکھی تھی؟ 145 146 ہم کس کی تاریخ لکھیں گے؟ ان تمام چیزوں میں سے کس کی تاریخ لکھیں گے؟ نظم میں یہ ذکر کیا گیا ہے۔ 147 ملک کی جمع، یہ چونکہ اقتباس سے تعلق نہیں اس لیے ڈائریکٹ کیا ہے؟ ممالک ہے۔ مقامات، اعلانات، محاسن نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ملک کی جمع ممالک ہے۔ اسی ملک میں چند الفاظ، چند حروف کا اضافہ کر کے ممالک بنایا ہے۔ پنکھ پکھیروں کا معنی ہوتا ہے پرندے۔ پنکھ پکھیروں کا مطلب پرندے یعنی اڑنے والے۔ باغات کے واحد ہوتے ہیں باغ، بالکل آسان ہے۔ مشرق کا ضد ہوتا ہے مغرب، مشرق کے معنی پورب اور مغرب کے معنی پچھم۔ تو آئیے فٹافٹ اقتباس کو پڑھ کر یعنی نظم کو پڑھ کر ہم جواب لیتے ہیں۔ کوئی بھی گھر ہو دیوالی کے دیے جلتے تھے، عید بھر دیتی تھی سینوں میں اجالے کیا کیا۔ کیا کہا؟ دیوالی کے دیے ہر گھر میں، ہندو مسلمان ہر گھر میں اس وقت جلائے جاتے تھے، اور عید سینوں میں کیا بھرتے تھے؟ اجالے۔ سوال آپ سے پوچھا گیا عید سینوں میں کیا بھرتے تھے؟ عید سینوں میں، عید بھر دیتی تھی سینوں میں اجالے کیا کیا؟ اجالے بھرتی تھی۔ رنگ ہولی کا ہر ایک دل میں بکھر جاتا تھا، چہرے چہرے پہ دمک اٹھتے تھے لالے کیا کیا۔ تو کس چیز کا رنگ دلوں میں بکھر جاتا تھا؟ ہولی کا رنگ بکھر جاتا تھا۔ اجنبی ہاتھوں نے لکھی تھی جو تاریخ تیری، اس کو کیا نام دیں سوچی ہوئی تہمت کے سوا۔ تو تاریخ وطن کی کس نے لکھی تھی؟ اجنبی ہاتھوں نے لکھی تھی۔ اپنے ہر پیار کو نفرت میں بدلنا چاہا، کیا پکاریں اسے چالاک سیاست کے سوا۔ اے وطن ہم تیری تاریخ لکھیں گے پھر سے، تیری تاریخ ہے دلجوئی و دلداری کی۔ ہم کس کی تاریخ لکھیں گے؟ سوال کیا گیا، ہم وطن کی تاریخ لکھیں گے انشاءاللہ۔ تیری تاریخ جہاد کی، وفا کی تاریخ، تیری تاریخ اخوت کی، رواداری کی۔ اخوت بھائی چارگی اور رواداری مطلب ہر ایک کو نبھانے کی صلاحیت۔ آئیے سوال کو فٹافٹ حل کرتے ہیں۔ عید سینوں میں کیا بھر دیتی ہے؟ عید سینوں میں اجالے بھر دیتی ہے۔ ہر دل میں کس کا رنگ بکھر جاتا ہے؟ ہولی کا رنگ بکھر جاتا ہے۔ اجنبی ہاتھوں نے کیا لکھی تھی؟ تاریخ تیری یعنی وطن کی تاریخ لکھی تھی۔ ہم کس کی تاریخ لکھیں گے؟ ہم وطن کی تاریخ لکھیں گے۔ ملک کی جمع کیا ہے؟ ممالک۔ پنکھ پکھیروں کا معنی ہوتا ہے پرندہ۔ باغات کا واحد کیا ہوتا ہے؟ باغ۔ مشرق کا ضد کیا ہوتا ہے؟ مغرب، یعنی مشرق کا مطلب پورب اور مغرب کا الٹا پچھم، تو پورب کا الٹا پچھم ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئے گی۔ تو میرے پڑھانے کا طریقہ، میرے سوالات کے حل کرانے کا طریقہ آپ کو کیسا لگا آپ ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں گے۔ اگر کچھ کمی ہو تو اس کے لیے بھی آپ رائے اور مشورہ ضرور دیں گے۔ آپ کے کمنٹ کا، آپ کے مشورے کا مجھے انتظار رہے گا۔ اخیر میں ایک ضروری درخواست کرنا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ اس طرح کی ویڈیوز کو آپ لائک کریں، اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر فرمائیں، اور اگر آپ سی ٹیٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں تو سی ٹیٹ کے اردو پیپر کے آبجیکٹیو کوشچن آنسرز کے لیے، خواہ وہ پیڈاگوجی سے متعلق ہوں یا اقتباسات اور پیسز سے متعلق ہوں، ان تمام سوالات و جوابات کے لیے ہمارے چینل علمی گلدستہ کو ضرور سبسکرائب فرمائیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔